شخصیت کے تاثر سے انکار ممکن نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہی فرحت کا احساس ہوتا ہے، وہ آپ کی شناسہ ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان سے ملنے، بات کرنے اور تعلق بڑھانے کو جی چاہتا ہے۔ اس کے برخلاف ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جن کی صورت پر نگاہ پڑتے ہی دل بجھ جاتا ہے، طبیعت میں بیزاری اور اکتاہٹ ابھرنے لگتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی نہ کسی مجبوری کے تحت انہیں برداشت کر رہی ہوں۔ اس عورت کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی۔ وہ بڑی رونق سے میرے چیمبر میں داخل ہوئی، نگاہ دوڑا کر در و دیوار کا جائزہ لیا، پھر پیور لیدر بیگ کو ایک ادا سے میری میز پر پٹکنے کے بعد کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں نے پیشہ وارانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا، پھر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عموماً جب کوئی کلائنٹ مجھ سے ملنے آتا ہے تو نگاہوں کے تبادلے کے بعد رسمی علیک سلیک کا مرحلہ طے ہوتا ہے، پھر گفتگو کی نوبت آتی ہے، لیکن اس عورت کے انداز و اطوار نے ہیلو ہائی کی گنجائش پیدا ہی نہیں ہونے دی۔ اس کے اسٹائل کو دیکھتے ہوئے بھی میں یکدم اندر سے کھنچ سا گیا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں اس نے کہا، وکیل صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، مرزا امجد بیگ۔ ہاں بیگ صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں بولی، خدمت تو میں آپ کی کروں گی، اور وہ بھی آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق، لیکن پہلے یہ معلوم ہو جائے آپ کس قسم کے وکیل ہیں۔ اس کا انداز طبیعت کو مکدر اور خیالات کو پراگندہ کر دینے والا تھا، تاہم میں نے اپنی ناگواریت کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پبلک ڈیلنگ سے متعلق افراد کا ہر مزاج اور فطرت کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، لہٰذا بہت زیادہ صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، آپ کو کس قسم کا وکیل درکار ہے؟ ایسا، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی، جو فیس اپنی مرضی کی لے اور کام میری مرضی کے مطابق کرے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے یہ اضافہ بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کام کا ماہر بھی ہو، یعنی عدالت میں اپنے کلائنٹ کو کامیابی بھی دلا سکتا ہو۔ تو پھر میں یہی کہوں گا خاتون، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، آپ ایک غلط جگہ پر آ گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے مطلوبہ وکیل کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں وضاحت کر دی، آپ کی بیان کردہ بہت سی خصوصیات مجھ میں نہیں پائی جاتی۔ میں سمجھی نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں اپنے موکل کو کامیابی دلانے کے لیے عدالت میں اپنی بہترین صلاحیتوں کو ضرور آزماتا ہوں، لیکن جہاں تک کیس پکڑنے اور کام کرنے کا تعلق ہے، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ سمجھائیں گے تو ضرور سمجھ میں آ جائے گا، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سن رکھی ہے، اور میرا خیال ہے میں غلط جگہ پر نہیں آئی۔ آپ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے کے ہنر سے واقف ہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ معنی خیز انداز میں خفیف سا مسکرائی، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ مسکرانا بھی جانتی ہے۔ اب وہ پہلے والی اکھڑ مزاج اور افلاطون عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بدلے ہوئے انداز سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اسے اپنے چہرے کے تاثرات کو تبدیل کرنے میں ملکہ حاصل تھا۔ میں نے نہایت ہی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر واقعی کسی نے ان الفاظ میں میری تعریف کی ہے کہ میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے کا فن جانتا ہوں، تو یقیناً ایسا قصیدہ گو میرا کوئی بدخواہی ہوگا۔ بہرحال میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کام میں اپنی مرضی اور طریقے سے کرنے کا عادی ہوں، اور فیس طے کرتے وقت میں کلائنٹ کی جیب اور استطاعت سے زیادہ کیس کی نوعیت کو دیکھتا ہوں، اور طے شدہ فیس حاصل کرنے کے بعد میں سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو تو اپنے مسئلے کے بارے میں تفصیلاً بتائیں۔ میں نے رف پیڈ کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے قلم سنبھال لیا۔ سب سے پہلے تو آپ مجھے اپنا نام بتائیں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، نادرہ بیگم۔ لوگ مجھے مسز ہارون بھی کہتے ہیں۔ ہارون کا انتقال ہوئے چند سال ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق نہیں پڑتا کہ الفاظ اس نے ایسے ادا کیے تھے جیسے اس کا اشارہ انتقال کے بجائے اپنے شوہر کی طرف ہو۔ نادرہ بیگم کی عمر 55 سے متجاوز تھی، صحت نہ زیادہ اچھی اور نہ زیادہ خراب۔ وہ اس وقت فیروزی رنگ کے کامدار بنارسی ساڑی میں ملبوس تھی۔ عمر کو کم کرنے کے لیے اس نے اچھا خاصا میک اپ بھی تھوپ رکھا تھا۔ قیمتی ساڑی، عمدہ میک اپ کے علاوہ کم و بیش آدھا کلوگرام سونا بھی اس کے جسم پر لدا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ لدا کا لفظ اگرچہ معیوب محسوس ہوتا ہے، مگر نادرہ بیگم نے اپنی شخصیت کو دھانسو بنانے کے لیے جس انداز میں حد سے زیادہ زیورات پہن رکھے تھے،
ان کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر یہی لفظ ذہن میں ابھرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی 8 انگلیاں انگوٹھوں کو چھوڑ کر ان میں صرف نصف درجن سے زیادہ جڑاؤ طلائی انگوٹھیاں موجود تھیں۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنی ایک ایسی ہی انگوٹھی سے کھیل بھی رہی تھی جس میں کم از کم 8 کیرات کا آبی نیلم جڑا ہوا تھا۔ الغرض اس کی ایک ایک ادا اور جھلک سے عمارت ٹپکتی تھی۔ میری نگاہ اس کے سراپا کا احاطہ کر چکی تو میں نے کہا، اب آپ اپنا مسئلہ بھی بتا دیں، میں ہمتن گوش ہوں۔ مسئلہ میرا نہیں بلکہ راجا کا ہے، وہ بے پرواہی سے بولی۔ اور یہ راجا کون ہے؟ شاید میں آپ کو بتانا بھول گئی، راجا میرا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً آپ نے ابھی تک مجھے کسی راجا مہاراجا کے بارے میں نہیں بتایا۔ خیر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اسی کے انداز میں بے پرواہی سے شانے اچکائے اور کہا، راجا اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کا مسئلہ آپ ہی کا مسئلہ ہوا نا؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولی، لیکن اس تائید میں مصلحت کی آمیزش تھی۔ وہ اس سلسلے میں کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتی تھی۔ میں نے پوچھا، اب یہ بھی بتا دیں کہ آپ کا اکلوتا بیٹا کس نوعیت کے مسئلے سے دوچار ہے؟ آپ اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئیں؟ ساتھ اس لیے نہیں لا سکی کہ وہ اس وقت پولیس کسٹڈی میں ہے۔ میں نے گہری سانس خارج کرنے کے بعد سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ نادرا بیگم نے کہا، راجا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت بے وقوف ہے۔ آج کل کے لڑکوں کی طرح اس میں عیاری اور چالاکی نہیں ہے۔ اس نے مبہم انداز میں جملہ مکمل کیا تو میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا، تو کیا پولیس نے راجا کو محض اس لیے گرفتار کیا ہے کہ وہ چالاک اور عیار نہیں؟ آپ بھی کیسی عجیب بات بتا رہی ہیں۔ آپ سمجھے نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ راجا اپنی بے وقوفی کے سبب پولیس کے ہاتھ لگا ہے۔ اگر وہ اپنی عقل کے بجائے میرے مشوروں پر عمل کرتا تو آج اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتا۔ نادرا بیگم یا مسز ہارون نے اب تک اپنے مسئلے کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا اس کا سر پیر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں در حقیقت ایک کوفت میں مبتلا ہو گیا اور قدرے کھردرے لہجے میں اس سے براہ راست پوچھ لیا، مسز ہارون، پولیس نے آپ کے بیٹے کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا ہے؟ آج سپہر 5 بجے، اس نے جواب دیا۔ وہ اس وقت اپنی ایجنسی میں بیٹھا تھا۔ آپ کا بیٹا راجا کس قسم کی ایجنسی چلاتا ہے؟ اس نے بتایا، شہر کے کاروباری علاقے میں راجا ٹریولز کے نام سے ہماری ایک ٹریول ایجنسی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑا بہت ریکروٹنگ کا کام بھی چلتا رہتا ہے۔ ویسے ہم مختلف قسم کے ٹورز بھی ارینج کرتے ہیں۔ میرا بیٹا راجا ان تمام امور کو دیکھتا ہے۔ وہ جن ذمہ داریوں کا ذکر کر رہی تھی وہ کسی بے وقوف آدمی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ عیار نہ صحیح مگر ان تمام کاموں سے نمٹنے کے لیے انسان کا چالاک اور سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے یہ بات نادرا بیگم سے بھی پوچھ لی۔ ماشاءاللہ، آپ کے بیٹے راجا نے تو نہایت ہی اہم ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اور آپ اسے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہیں، بے وقوف۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو وہ بوکھلا گئی۔ جلدی سے بولی، وہ دراصل میں نے کسی اور وجہ سے اسے بے وقوف کہا تھا۔ خیر، میں آپ کو بعد میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ فی الحال فوری نوعیت کا مسئلہ یہ ہے کہ راجا کو پولیس سے چھڑانا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کل اسے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں چاہتی ہوں آپ اس کوشش کو ابتدائی مرحلے پر ہی ناکام بنا دیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ نادرا بیگم ایک ایسی عورت تھی جسے صرف اپنی کہنے کا شوق تھا، دوسروں کی سننے سے اسے قطعی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں راجا کے بے وقوف ہونے کے حوالے سے گھما پھرا کر اسے جس طرف لایا تھا وہ ایک پل وہاں نہیں ٹھہری تھی، بلکہ کنی کاٹ کر دوسری جانب نکل گئی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ موجود تھی۔ جب کوئی شخص اپنے بیان میں کسی قسم کی ملاوٹ کرتا ہے، حقائق کو چھپاتا ہے یا بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، متعلقہ موضوع سے بدک کر کہیں اور پہنچ جاتا ہے یا غیر متعلق امور کو زیر بحث لے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ڈاکٹر اور وکیل سے جھوٹ بولنے والا شخص ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ میں نے چند لمحات تک نادرا بیگم کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اسے مقصد کی طرف لاتے ہوئے ضروری سوال کیا، پولیس نے آپ کے بیٹے کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ وہ دراصل ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، وہ متذبذب انداز میں بولی۔ پولیس کو یا راجا کو؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے روبی کو، یا شاید راجا کو، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ یہ روبی کہاں سے آ گئی؟ میں نے تعجب خیز انداز میں سوال کیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھہریں، میں آپ کو ترتیب سے بتاتی ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی،
بیگ صاحب، قصہ کچھ یوں ہے کہ آج دوپہر راجا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایک لڑکی بھاگ کر سڑک پار کر رہی تھی کہ راجا کی گاڑی کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس لڑکی کا نام روبی ہے۔ میں نے راجا اور روبی کے حوالے سے غلط فہمی والی بات اس لیے کی تھی، مجھے تو یہ ایکسیڈنٹ ایک غلط فہمی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ملک کا دستور بھی نرالا ہے۔ آئے روز سڑکوں پر جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں ان کا ذمہ دار عموماً گاڑی والوں کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ بات ختم کرتے کرتے اس کا لہجہ خاصا زہریلا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے دانستہ تائیدی انداز میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ اس حادثے میں بھی سراسر قصور روبی ہی کا ہوگا۔ اس نے دوڑ کر سڑک عبور کرنے کی کوشش کی اور راجا کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اندازے کی غلطی روبی سے ہوئی یا راجا سے، بہرحال اس حادثے کے جرم میں پولیس نے راجا کو گرفتار کر لیا۔ اب آپ سمجھے ہیں میری بات کو؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، آپ نے میرے بیٹے کو چھڑانا ہے۔ میں نے کہا، راجا کی گرفتاری یہ ظاہر کرتی ہے اس حادثے میں روبی کو شدید نقصان پہنچا ہے، ورنہ ایسے مواقع پر عموماً پولیس پیدا گیری کے بعد حادثے کے ذمہ دار کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، روبی شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچی ہے۔ کیا راجا حادثے کے بعد جائے وقوع پر رک گیا تھا؟ وہ خجالت آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں۔ اس کے مختصر اور نامکمل جواب نے بڑی وضاحت سے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے بیٹی کی غلطی سے پوری طرح آگاہ تھی۔ اصولی طور پر حادثے کے بعد راجا کو اپنی گاڑی روک کر صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے تھا۔ جائے واردات سے حادثے کے ذمہ دار شخص کا فرار اس کے جرم کی سنگینی میں اضافے کا موجب تھا۔ میں نے پوچھا، پولیس کو کیسے پتا چلا کہ وہ حادثہ راجا کی گاڑی سے رونما ہوا تھا؟ روبی نے ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹر کو راجا کا نام اور گاڑی کا نمبر بتا دیا تھا۔ نادرا بیگم وضاحت کرتے ہوئے بولی، ایمرجنسی وارڈ میں پولیس والے تو موجود ہوتے ہی ہیں۔ ڈاکٹر نے پولیس والوں کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے سرگرمی دکھائی اور 5 بجے کے قریب راجا کو اس کی ایجنسی میں سے گرفتار کر لیا گیا۔ نادرا بیگم کی وضاحت نے میرے اندر ایک تجسس جگا دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا، حادثے کا شکار ہونے والی لڑکی روبی کے بیان سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہے، ورنہ وہ اس کا نام اور گاڑی کا نمبر کیسے بتا سکتی ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ روبی کچھ عرصہ پہلے راجا کی ٹریول ایجنسی میں کام کر چکی ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، یہ تو خاصا گمبھیر معاملہ نظر آتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، کیا آپ روبی کو دیکھنے کے لیے ہسپتال گئی تھی؟ ہاں گئی تھی، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کی اس سے کوئی بات ہوئی؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وجہ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مکمل بے ہوشی میں ہے۔ مکمل بے ہوشی میں اس نے ڈاکٹر کو حادثے کے ذمہ دار کے بارے میں کیسے بتا دیا؟ نادرا بیگم نے نفرت آمیز لہجے میں کہا، وہ جملے ادا کرنے کے بعد ہی وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ لگتا ہے وہ میرے بیٹے کو پھانسنے کی نیت ہی سے ہسپتال پہنچی تھی۔ اس کے مختصر سے بیان نے راجا کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ نادرا بیگم کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس حادثے کا قصوروار سراسر روبی کو سمجھ رہی ہو۔ نہ صرف قصوروار بلکہ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا راجا کو پولیس کے چکر میں ڈالنے کے لیے روبی نے دانستہ حادثے کی فضا پیدا کی تھی۔ ابھی تک اس کیس کے حوالے سے نادرا نے مجھے جو کچھ بتایا تھا اس میں جگہ جگہ پر تضاد پایا جاتا تھا۔ پہلے اس نے کہا، یہ حادثہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ اب زور اس بات پر تھا کہ روبی راجا کو پھانسنے کے لیے جان بوجھ کر اس کی گاڑی کے آگے آئی تھی۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر یہ معاملہ سنگین صورت اختیار کر جاتا تھا، کیونکہ نادرا کے مطابق روبی کچھ عرصہ پہلے راجا کی ٹریول ایجنسی میں کام بھی کر چکی تھی۔ وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچی تھی اور ڈاکٹر کو راجا اور اس کی گاڑی کے بارے میں بتا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال معاملے کی سنگینی کو کئی گنا بڑھا دیتی تھی۔ اس بارے میں سوچتے ہوئے میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سر اٹھایا، کہیں یہ اقدام قتل کی واردات تو نہیں؟ کس سوچ میں ڈوب گئے بیگ صاحب؟ نادرا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے خاصی بے تکلفی سے مجھے بیگ صاحب کہہ کر مخاطب کیا تو میں اس عورت کے حوالے سے اور زیادہ محتاط ہو گیا۔ جس ماں کا اکلوتا بیٹا پولیس کی حراست میں ہو، وہ اس موقع پر ایسی بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ اس کے انداز سے کوئی بڑی گڑبڑ جھلکتی تھی۔ بے تکلفی بے فکری سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ موقع نادرا کے بے فکر ہونے کے لیے ہرگز مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جواب دیا، میں آپ ہی کے مسئلے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ نے راجا کو اس مصیبت سے نکالنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیا ہوگا۔ کوشش کر رہا ہوں، میں نے گول مول جواب دیا۔
اس نے میری میز پر رکھے ہوئے اپنے پیور لیدر بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر اس کی زپ کھول کر 50 والے نوٹوں کا ایک پیکٹ باہر نکال لیا۔ اس پیکٹ پر بینک کی مخصوص سلپ اور مہر لگی ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا پیکٹ میں سے ابھی ایک بھی نوٹ نہیں نکالا گیا۔ وہ پورے 5000 روپے والی گڈی تھی۔ نادرا وہ گڈی میری طرف بڑھاتے ہوئے خالص کاروباری انداز میں بولی، یہ ٹوکن رکھ لیں، باقی بعد میں دیکھیں گے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی وکیل کے دفتر میں نہیں بلکہ کسی اسٹیٹ ایجنسی میں بیٹھی ہو اور کسی جائیداد کی خرید کے سلسلے میں مجھے بیانہ دے رہی ہو۔ میں نے نوٹوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو اس نے وہ گڈی میرے سامنے میز پر رکھ دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں فیس طے کیے بغیر کسی کلائنٹ سے رقم نہیں پکڑتا، اور یہ ٹوکن ووکن یہاں نہیں چلتا مسز ہارون۔ وہ بدستور بے تکلفی سے بولی، بیگ صاحب، آپ کیس کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے فیس کا تعین کرتے ہیں۔ میں نے تو صرف 5000 کی انٹری دی ہے۔ فیس کے بارے میں تو آپ مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کریں۔ آپ بہت چوٹی کے وکیل ہیں، ظاہر ہے آپ کی فیس اس رقم سے کہیں زیادہ ہوگی۔ میں نے نوٹوں والا وہ پیکٹ اٹھا کر اپنی میز کی دراز میں رکھا اور 2 ٹوک انداز میں کہا، یہ رقم میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ اگر کسی وجہ سے میں نے اس کیس میں ہاتھ نہ ڈالا تو یہ روپے آپ کو واپس مل جائیں گے۔ ایسی باتیں نہ کریں بیگ صاحب، وہ بے تکلفی کا انداز جاری رکھتے ہوئے بولی، میرے راجا کو آپ ہی نے اس مصیبت سے چھٹکارا دلانا ہے۔ میں نے گفتگو کو اصل موضوع کی طرف لاتے ہوئے اس سے پوچھا، راجا اس وقت کس تھانے میں بند ہے؟ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا اور بولی، میں ابھی وہیں سے آ رہی ہوں۔ پولیس والے اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ ادھر میں نے معاملہ سیٹ کر لیا ہے، وہ آواز دبا کر رازدارانہ انداز میں بولی۔ میں نے الجھن بھری نظر سے اسے دیکھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ بیگ صاحب، آپ ان رشوت خور پولیس والوں کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے تھانے دار کی مٹھی گرم کر کے اسے اس بات کے لیے آمادہ کر لیا ہے کہ وہ راجا پر بہت ہی ہلکی دفعہ لگائیں گے، لہٰذا عدالت سے اسے چھڑانا بہت آسان ہوگا۔ اس کیس میں ہلکی اور بھاری دفعہ کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والی لڑکی نے جو مختصر سا بیان دیا تھا وہ کیس کی نوعیت اور حادثے کی سنگینی کو واضح کرتا تھا۔ اگر اس سلسلے میں نادرا نے واقعی کسی پولیس والے کی مٹھی گرم کی تھی اور اس نے نادرا کو یقین دلایا تھا کہ وہ راجا پر کوئی آسان دفعہ لگائے گا، تو پھر اس کا یہی مطلب تھا کہ نادرا کو بے وقوف بنا کر ایک بھاری رقم بٹور لی گئی تھی، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اس خوشگمان عورت سے کہا، جب آپ نے رقم کھلا کر پولیس کو اپنے حق میں ہموار کر ہی لیا ہے تو پھر آپ میرے جیسے بھاری فیس والے وکیل کے چکر میں کیوں پڑتی ہیں؟ یہ کام تو کوئی بھی وکیل بآسانی کر لے گا۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر قدرے تلخ لہجے میں کہا، بلکہ اگر پولیس والے چاہتے تو اس معاملے کو رفع دفع بھی کر سکتے تھے، خاص طور پر اس صورت میں کہ آپ رقم خرچ کرنے کے سلسلے میں کنجوس نہیں ہیں۔ میرے آخری جملے نے اسے خوش کر دیا، اور یہ خوشی اس سے چھپائے نہ چھپی۔ اپنی دریا دلی کے حوالے سے چند جملے سننے کے بعد اس نے کہا، میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں بیگ صاحب، لہٰذا کسی رنگ روٹ وکیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ راجا کا یہ کیس آپ ہی ڈیل کریں گے، اور جہاں تک پولیس والوں کی بات ہے تو میں نے اس سلسلے میں کوشش کر کے دیکھ لی ہے۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی تو میں نے پوچھ لیا، پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتے ہیں دعا اور دوا دونوں کی ضرورت ہے۔ نادرا نے معنی خیز انداز میں بتایا، میں دعا کر رہی ہوں، دوا آپ کریں گے بیگ صاحب۔ تھانے دار نے مجھے بتایا راجا کو وہ چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہے۔ روبی نے جب ڈاکٹر کو راجا اور اس کی گاڑی کے بارے میں بتایا تو اس وقت 1-2 اور افراد بھی وہاں موجود تھے، لہٰذا اس کیس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ راجا کو عدالت ہی سے بری کروایا جا سکتا ہے، اور یہ کام آپ کریں گے۔ بات ختم کرتے ہی وہ امید بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں سمجھ گیا، پولیس والوں نے اپنی جیب گرم کر کے اسے ٹرخا دیا تھا۔ راجا پولیس کسٹڈی میں تھا اور وہ اسے اگلی صبح عدالت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے شامت مال۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں سمجھ گیا، پولیس والوں نے اپنی جیب گرم کر کے اسے ٹرخا دیا تھا۔ راجا پولیس کسٹڈی میں تھا، اور اگر وہ اسے اگلی صبح عدالت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو اس کا ایک ہی مطلب تھا،
وہ ریمانڈ لینے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کیس کی تحقیقات ہو سکے کہ وہ اتفاقی حادثہ تھا یا اقدام قتل۔ مجھے یقین تھا روبی کے بیان کی روشنی میں اس واقعے کو اتفاقی حادثہ ثابت کرنا آسان نہیں تھا، لہٰذا یہی کہا جا سکتا تھا۔ پولیس نے نادرہ کو وعدہ فردا پر ٹہلا کر اپنا الو سیدھا کر لیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دفتر سے اٹھنے کے بعد سیدھا تھانے جا کر آپ کے بیٹے سے ملاقات کروں گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا صورت سامنے آتی ہے۔ یہ کیس آپ ہی کو ڈیل کرنا ہے بیگ صاحب، وہ اصراری لہجے میں بولی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں۔